بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ ایسے کون سے وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ایسے کون سے وہ بخت والے لوگ ہیں، ایسے کون سے وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے تو ضرور، کیونکہ فرمان مصطفیٰ ہے، لیکن ہیں وہ کون سے لوگ جو بغیر حساب کتاب دیے جنت میں چلے جائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ پہ توکل رکھنے والے، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے، اللہ پہ یقین رکھنے والے، وہ لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ جو صرف اور صرف اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، کوئی بھی کام ہوتا ہے، کوئی بھی، وہ اپنی ٹینشن لیتے ہی نہیں، اپنی ٹینشن، اپنے سر درد وہ لیتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب اللہ مالک ہے، اللہ دیکھ لے گا۔ رزق کم ہے تو کسی بھی بچیوں کی شادیوں میں، کسی بھی معاملے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے۔ جب آپ ہر چیز اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ پہلے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے، اور اللہ پہ توکل رکھنے والا انسان بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور ایک آپ پہلے کی بات نہیں، آج کی بات، اللہ پہ یقین رکھنے والا اور اللہ پہ توکل کرنے والا انسان کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کے مقدر میں جو چیز ہے وہ آپ کو مل کے ہی رہے گی۔ اگر آپ یہ یقین کر لیں کہ جو ہمارے مقدر میں ہے وہ جہاں بھی ہے وہ ہمیں مل کے رہے گی، اور جو ہمارے مقدر میں نہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں بھی ہے تو ہمیں نہیں ملے گی۔ اگر ہم یقین کر لیں، یہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، کل کی بات نہیں، بہت دور کی بات نہیں، آج کی بات، آج کے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ عرب کے ایک اسکالر ڈاکٹر علی طہطاوی، وہ کہتے ہیں کہ میری اپنے ملک کی طرف سے افغانستان کے کابل شہر میں ڈیوٹی لگ گئی۔ کابل کے شہر میں ڈیوٹی تھی تو وزارت خارجہ کی مجھے کال آئی، تو انہوں نے کہا کہ ہنگامی مسئلہ ہو گیا تو فوراً روس پہنچو۔ میں گھر گیا، تیاری کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ وہاں پہ تو حلال حرام کا کوئی بھی گوشت کرتے ہیں، کچھ بھی، تو بسم اللہ تک نہیں پڑھتے، تو میں وہاں پہ کیا کروں گا؟ تو جس گھر میں رہتا تھا اس گھر میں 2 مرغیاں تھیں۔ میری بیوی نے ایک مرغی لی اور اس کو ذبح کروا کے پیک کر دیا کہ یہ لے جاؤ، جب تک یہ چلے ٹھیک ہے، باقی اللہ مالک ہے۔ اس نے وہاں سے نکلا، تیاری پکڑی، روس پہنچا۔ وہاں جب ایئرپورٹ سے اترا تو وہاں پہ کوئی عالم دین مسلمان تھے، ان کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر علی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کال کی کہ ہماری طرف جو آپ کی دعوت ہے تو آپ قبول کیجئے گا۔ کہتا جب میں اس طرف روانہ ہوا تو راستے میں تاش گند ایک شہر آتا ہے، اگر نام صحیح نہ ہو تو معذرت، لیکن تاش کچھ اس طرح سے ہے، تاش گند یا تاش، وہاں پہ پہنچا تو ایک ضعیف جو ہے ایک عورت بیٹھی تھی، اور ظاہری حالت سے وہ لگ رہی تھی کہ وہ غریب ہے، رو رہی تھی، ساتھ اس کے بچے بھی تھے۔ تو کہتا ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی، اب غور سے بات سنیے گا، اور سننے والی بات ہے اور بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی، ایک تو ہوتا ہے نا چاہ کے کسی کو چیز دے دینی، اس نے کہا کہ میں نہ چاہتے ہوئے، میرا دل نہیں بھی کر رہا تھا، لیکن میں نے وہ گوشت جو ہے وہ اس کو دے دیا، اس عورت کو دے دیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی جو میرے پاس گوشت تھا وہ میں نے اس عورت کو دے دیا۔ میں نے ادھر گوشت دیا ہے۔ بات اب سننے کی ہے، یہ آج کی بات ہو رہی ہے، آج کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اس یقین کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جو چیز مقدر میں ہوتی ہے وہ مل کے رہتی ہے۔ میں نے ادھر گوشت دیا ہے تو ادھر سے مجھے کال آ گئی، اپنے اس عرب سے کال آ گئی کہ کام جو ہے وہ ہو گیا ہے،
تو آپ واپس چلے جاؤ، وہاں پہ اب ضرورت نہیں ہے آپ کی، جہاں آپ جا رہے ہو تو روس میں اب نہیں ضرورت رہی، بات جو بھی تھی مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب آپ واپس چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پورا دن یہ چیز سوچی کہ میں پہنچا ہوں، گھر سے تیاری کی ہے، مجھے کال آئی ہے، میں گیا ہوں، میں نے ادھر گوشت دیا ہے، تو ادھر مجھے کال آ گیا تم واپس چلے جاؤ، کہ 4,500 کلومیٹر کہ اس کا رزق تھا وہاں پہ کابل میں، اور پہنچنا وہاں تاش اس شہر میں اس کو دینا تھا، وہ اس کا کابل میں رزق تھا اور وہ اس کو پہنچانا تھا، اللہ نے ڈیوٹی میری لگائی تھی۔ تو دیکھو مالک کے کام دیکھو، جب دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے، جو جس کی قسمت میں ہوتا ہے تو وہ خود پہنچا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پورا دن یہ چیز سوچی، اور سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آئی کہ 4,500 کلومیٹر دور اس کا رزق تھا، لیکن وہاں سے بھی اس کو ملنے کا سبب کیسے بنا کہ اللہ نے کس کو ڈیوٹی پہ لگا دیا کہ یہ رزق لے جاؤ اور اس کو جا کے دے دو۔ تو جو جس کے مقدر میں ہوتا ہے وہ مل کے رہتا ہے، اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو یقین کرنے کی توفیق عطا۔ اور نفس کی جو بات ہے وہ سمجھ، نفس کی باتیں انسان کی جو ہے وہ اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، کہ انسان کہتا ہے میں نماز پہ چلا جاؤں، میں دکان بند کر جاؤں تو پیچھے سے میرا گاہک ہٹ جائے گا، میرا رزق نہ کم ہو جائے، میری فلاں چیز کا میرا پلازا ہے، میری فلاں چیز کی شاپ ہے، میرا فلاں کاروبار ہے، اگر میں یہ بند کر کے نماز کے لیے نکل جاؤں تو شاید پیچھے سے میرا نقصان۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ یقین جانے جو چیز آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی۔ یہ ایک نفس کے وسوسے ہیں، اور یہ شیطان کے وسوسے ہیں، یہ نماز سے روکنے کے وسوسے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ان وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کے اوپر یقین اور ایمان جو ہے پکا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں ہم پہ نازل فرمایا، آمین یا رب العالمین۔